بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں گزشتہ چند دنوں کا واقعہ صرف ایک سیاسی جماعت، ایک قیدی یا ایک اسپتال کا معاملہ نہیں، یہ دراصل ہمارے سیاسی بیانیوں، میڈیا کے دعووں، سوشل میڈیا کی صحافت اور ذرائع کے نام پر بنائے جانے والے پورے نظام کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کئی چہرے اچانک بے نقاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس فیصلے کے بعد ملک بھر میں سیاسی کارکنوں، میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ پھر رات کے اندھیرے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کے ساتھ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا گیا، لیکن شفا کی بجائے پیمز لے جایا گیا اور بعد ازاں انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں اصل سوال صرف یہ نہیں کہ عمران خان کو شفا لے جایا گیا یا پیمز۔ اصل سوال یہ ہے کہ اصل پورے معاملے میں ہمارے باخبر ذرا کہاں تھے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں ہر ایوان، ہر ادارے اور ہر خفیہ حلقے سے خبر مل جاتی ہے۔ کروڑوں کی تنخواہ لینے والے میڈیا ہاؤسز، ذاتی ایوارڈ یافتہ صحافی، بڑے بڑے اینکرز اور وہ یوٹیوبر بھی جو روزانہ اپنی ویڈیوز میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اقتدار کے ہر کمرے کی چابی ان کی جیب میں ہے۔ اس رات ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں بہت سے دعوے داروں کی باخبری کا امتحان ہو گیا۔ کسی کے پاس چڑیا تھی، کسی کے پاس طوطا، کسی کے پاس کوا اور کسی کے پاس براہ راست اندر کی خبر دینے والے ذرا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، خبر ان سب سے آگے نکل گئی۔ اڈیالہ جیل سے لے کر اسلام آباد کی سڑکوں تک پولیس، سیکورٹی اہلکار، اسپتال انتظامیہ، طبی عملے اور دیگر متعلقہ اداروں کے سینکڑوں افراد اس کارروائی سے کسی نہ کسی سطح پر وابستہ تھے۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا پر اندر کی خبر کے نام سے دعوے کرنے والے کئی بڑے نام اس معاملے کی درست تصویر بر وقت پیش نہ کر سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صحافت اور صحافتی تاثر میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ صحافت خبر کی تلاش کا نام ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی سیاست میں بعض اوقات خبر سے پہلے بیانیہ تیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اسی بیانیے کو نئے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ایک اور بڑے سوال کو بھی جنم دیتا ہے کہ ہم نے سیاست کو خبر بنا دیا ہے یا خبر کو سیاست۔ عمران خان کے معاملے میں گزشتہ کئی برسوں سے یہی ہوتا آیا ہے۔ ایک خبر آتی ہے، پھر اس خبر کے گرد جذبات کا طوفان اٹھتا ہے، پھر یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس اپنی تشریحات پیش کرتے ہیں، پھر کارکن ان تشریحات کا حقیقت سمجھ کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور چند گھنٹوں بعد جب اصل صورتحال سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ غلط خبر کس نے دی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے سوال کرنے کے بجائے نیا بیانیہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ حالیہ واقعہ میں بھی یہی ہوا۔ ایک طرف یہ تاثر پیدا ہوا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سرکاری موقف سامنے آیا کہ سیکورٹی صورتحال کے باعث انہیں پیمز لے جایا گیا، جہاں شفا کے ڈاکٹرز بھی معائنے میں شریک تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طبی معائنے کے بعد انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا گیا اور صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ واپس منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب عمران خان کے خاندان اور پی ٹی آئی نے اس اقدام کو سپریم کورٹ کے حکم کے روح کے منافی قرار دیا اور معاملے کو قانونی طور پر چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور یہی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ حقیقت کہیں درمیان میں کھڑی ہے، مگر دونوں طرف اپنے اپنے عقیدے موجود ہیں۔ عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بھی اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد ان کی تنہائی، ذہنی دباؤ اور طبی کیفیت سے متعلق سنگین دعوے کیے ہیں۔ دوسری طرف حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عمران خان کو طبی سہولیات، اہل خانہ، وکلاء اور ڈاکٹروں تک رسائی حاصل ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی جذبات سے زیادہ ثبوت اور آزادانہ تصدیق کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر ہر چیز پہلے سے طے شدہ تھی، اگر ہر ادارے میں اپنے ذرائع موجود تھے، اگر ہر فیصلہ پہلے سے معلوم تھا، تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے داروں کو چند گھنٹوں بعد حقیقت کیوں معلوم ہوئی؟ اور یہ سوال صرف عمران خان کے
حامی میڈیا سے نہیں بلکہ پورے پاکستانی میڈیا سے ہے۔ صحافت کا معیار یہ نہیں کہ آپ نے کتنی بڑی خبر سب سے پہلے چلا دی، صحافت کا اصل معیار یہ ہے آپ نے کتنی درست خبر چلائی۔ اسی طرح سیاسی کارکن ہونے کا معیار یہ نہیں کہ آپ نے اپنے لیڈر کی ہر بات پر تالیاں بجائی۔ سیاسی شعور کا معیار یہ ہے کہ جب اپنا لیڈر بھی غلط ہو تو سوال پوچھنے کی ہمت موجود ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں سیاسی طریقوں سے زیادہ فائن کلب بنتی جا رہی ہیں۔ کارکن دلیل کی بجائے شخصیت کا دفاع کرتے ہیں، صحافی خبر کے بجائے بیانیے کا دفاع کرتے ہیں، اور یوٹیوبر تحقیق کی بجائے اپنے ویوز کا دفاع کرتا ہے۔ قوم ہر روز ایک نئے سرپرائز کے ساتھ جاگتی ہے۔ ایک صاحب صبح بتاتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا، دوپہر کو کہتے ہیں فیصلہ ہونے والا ہے، شام کو فیصلہ بدل جاتا ہے، رات کو کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ تو یہی تھا۔ اور حیرت یہ ہے کہ ہر بار ہزاروں لوگ اس نئی کہانی پر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سیاسی شعور اور سیاسی جذبات میں فرق کرنا ہوگا۔ عمران خان کے چاہنے والوں سے بھی سوال ہے، کیا آپ کو ہر خبر پر یقین کرنا ضروری ہے؟ اور عمران خان کے مخالفین سے بھی سوال ہے، کیا وہ ہر خبر درست ہو جاتی ہے جو عمران خان کے خلاف ہو؟ دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو شخصیت پرستی نہیں، ادارہ جاتی سچائی چاہیے۔ میڈیا کو ذرائع کی نمائش نہیں، ثبوت چاہیے۔ صحافی کو اپنے بیانیے سے زیادہ اپنی ساکھ عزیز ہونی چاہیے۔ یوٹیوبر کو ویو سے زیادہ سچائی عزیز ہونی چاہیے، اور سیاسی کارکن کو اپنے لیڈر سے محبت کے ساتھ ساتھ عقل اور سوال کرنے کا حق بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جس معاشرے میں صحافی خبر سے پہلے فیصلہ سنانے لگیں، یوٹیوبر عدالت بن جائیں، کارکن تحقیق کے بغیر ہر بات پر یقین کر لے، اور سیاسی لیڈر کے گرد حقیقت کی بجائے عقیدت کی دیوار کھڑی ہو جائے، وہاں پھر پرنگ صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ گزشتہ رات کا واقعہ ہمیں شاید یہی سبق دے گیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ ذرائع ہوں، ضروری نہیں کہ اسی کے پاس سب سے زیادہ سچ بھی ہو، اور جس بیانیے پر لاکھوں لوگ تالیاں بجا رہے ہوں، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نعرے سے پہلے سوال کریں، خبر سے پہلے تصدیق کریں، اور شخصیت سے پہلے اصول کو دیکھیں۔ کیونکہ پاکستان کو نہ نیازی منڈیلا چاہیے، نہ سیاسی زومبیز، اور نہ ہی ایسے صحافی جو ہر رات اپنے آپ کو ریاست کے اندر کی ریاست ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو صرف ایک چیز چاہیے، اور سچ اگر ہمارے اپنے پسندیدہ بیانیے کے خلاف بھی ہو تو اسے سچ کہنے کا حوصلہ، ورنہ ہم اسی طرح کبھی شفاء کے دروازے پر مائک اور کیمرے لیے کھڑے رہیں گے، اور کبھی پمز کے باہر کیا سرائیاں کریں گے، اور کبھی اڈیالہ واپس پہنچ جانے کے بعد اپنے ذرائع سے نئی کہانی لکھتے رہیں گے۔ خبر ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، صحافت کا بھی، سیاست کا بھی، اور سیاسی شعور کا بھی۔